السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اتقوا اللہ حدید سورہ حدید کا یہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی ایسی جنگل سے گزرے ہو جہاں ہر طرف کانٹے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر وہاں سے کیسے چلتے ہو؟ کہا کہ اپنے دامن سمیٹ لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ بس تقوی کے یہی معنی ہے کہ تم دنیا سے اسی طرح گزر جاؤ کہ تمہارا دامن یہاں کے کانٹوں میں نہ الجھنے پائے۔ اللہ کے یہاں اصل عزت تقوی کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی ایسے جنگل سے گزرے ہو جہاں ہر طرف کانٹے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر وہاں سے کیسے چلتے ہو؟ کہا کہ اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بس تقوی کے یہی معنی ہے کہ تم دنیا سے اسی طرح گزر جاؤ کہ تمہارا دامن یہاں کے کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ اللہ کے یہاں اصل عزت تقوی کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا کہ عرب کو عجم پر اور کالے گورے پر کوئی برتری نہیں ہے، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اللہ کے یہاں اصل عزت تقوی کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا کہ عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں شرافت اور بڑائی کی کوشٹی دولت، عہد اور شان و شوکت کے نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق اور تقوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں شرافت اور بڑائی کسوٹی دولت، عہد اور شان و شوکت نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور تقوی ہے۔ اخلاص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہوئے اطاعت کرو۔ اطاعت کو اسی کے لیے تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہوئے اطاعت کو اسی کے لیے۔ جو بھی نیک کام کیا جائے وہ صرف اللہ کے حکم کے بجا اور خوشنودی کے لیے ہو، اسی کا نام اخلاص ہے۔ خدا کی اطاعت گزاری میں خدا کے سوا اور کسی کی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ چیز خواہ وہ پتھر اور مٹی کی صورت ہو یا آسمان اور زمین کی کوئی مخلوق، اپنے دل کی کوئی خواہش جیسے شہرت، نیک نامی، جہاد وغیرہ۔
جو بھی نیک کام کیا جائے وہ صرف اللہ کے حکم کے بجائے ہے، بجا آواری اور خوشنودی کے لیے ہو، اسی کا نام اخلاص ہے۔ خدا کی اطاعت گزاری میں خدا کے سوا اور کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، وہ چیز خواہ پتھر اور مٹی کی صورت ہو یا آسمان اور زمین کی کوئی مخلوق یا اپنے دل کی کوئی خواہش جیسے شہرت، نیک نامی، وجاہت وغیرہ ہو۔ جو کام اخلاص سے نہیں ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ کسی شمار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنے کاموں میں خلوص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی کام قبول کرتا ہے جو خلوص سے ہو۔ جو کام اخلاص سے نہیں ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ کسی شمار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے کاموں میں خلوص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی کام کو قبول کرتا ہے جو خلوص ہو۔ صحابہ رضی اللہ کا ہر کام خلوص سے ہوتا تھا۔ حضرت ولید غزوہ صحابہ رضی اللہ ہر کام خلوص سے ہوتا تھا۔ حضرت ولید غزوہ حضر میں گرفتار ہوئے اور فدیے کر رہائی پائی، وہ فدیے اور ادارے کرنے کے بعد مکہ کے طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ تک پہنچ کر واپس ہوئے اور اسلام لائے۔ ان کے بھائی خالد نے کہا کہ اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدیہ دینے سے پہلے ہی اسلام لاتے کہ یہ رقم بچ جاتی۔ بولے، میں اس لیے فدیہ دینے کے بعد اسلام لایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فدیہ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ ذوالحلیفہ تک پہنچ کر واپس ہوئے اور اسلام لائے۔ ان کے بھائی خالد نے کہا کہ اگر اسلام ہی لانا تھا تو فدیہ دینے سے پہلے ہی اسلام قبول لاتے کہ یہ رقم بچ جاتی۔ تو بولے، میں فدیہ دینے کے بعد اسلام لایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فدیہ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔